اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الشہر الحرامی، کہ ماہ حرام میں، قتال فیہ، کہ اس میں جنگ کرنے کا حکم کیا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا کیا حکم ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمادی الثانی کی آخری تاریخوں میں حضرت عبداللہ بن جہش کو ایک مختصر سے دستے کے ساتھ کفار کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ ان کی مٹھ بھیڑ مشرکین کے ایک قافلے سے ہو گئی، چنانچہ ان کا ایک آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور 3 آدمیوں کو ساز و سامان سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ جس روز یہ واقعہ ہوا، مسلمان اس خیال میں تھے کہ رجب کا چاند دکھائی نہیں دیا اور جمادی الثانی کی 30ویں تاریخ ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ رات کو رجب کا چاند ہو گیا تھا۔ اس واقعے سے کفار مکہ اور یہود و منافقین نے مدینہ کو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک سنہری موقع ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے تو ادھم مچانا شروع کر دیا کہ ذرا دیکھو ان مسلمان لوگوں کو جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود ماہ حرام میں یعنی رجب میں قتل کرنے سے باز نہیں آتے۔ مسلمانوں کی اس نادانستہ غلطی کو لے کر انہوں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ ان آیات میں ان کے پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ کل آپ فرما دیجئے، قتال ان کے لڑائی کرنا، فیہ اس میں، کبیر بڑا گناہ ہے۔ آپ فرمائیے کہ لڑائی کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، وصدو اور روک دینا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، کفر کرنا، بہ اس کے ساتھ، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روک دینا، وَإِخْرَاجُ اور نکال دینا، اہلہ اس میں سے بسنے والے کو، منہم اس میں سے، اکبارو اور یہ بھی بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، والفتنۃ اور فتنہ و فساد ہے، اکبارو اور بڑا گناہ ہے، من القتل اور قتل بھی بڑا گناہ ہے۔ اور روک دینا اللہ کی راہ سے اور کفر کرنا اس کے ساتھ، اور روک دینا مسجد حرام سے اور نکال دینا اس میں بسنے والوں کو اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لا یزالون اور ہمیشہ، یقاتلونکم لڑتے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ، یردوکم کہ پھیر دیں گے تمہیں، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر بن پڑے تم سے طاقت، اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ پھیر دیں گے تمہیں تمہارے دین سے اگر بن پڑے، وَمَن یرتدد اور جو پھیرے منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، اور جو پھرے تم میں سے اپنے دین سے، فَیَمُت تو پھر مر جائے، وَہُوَ کافر حالت کفر پر، اور وہ حالت کفر پر مر جائے، فَأُولَئِکَ تو یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرۃ دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار اور یہی وہ دوزخی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو پھرے تم میں سے اپنے دین سے، پھر مر جائے حالت کفر پر، تو یہی وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے ضائع ہو جاتے ہیں اعمال دنیا اور آخرت میں، اور یہ دوزخی لوگ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین ہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یرجونا اولئک یہی لوگ ہیں، یرجونا امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، اور یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ تعالی، غفور الرحیم بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہی وہ لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الخمر والمیسر
وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کی بابت، کل آپ فرمائیے فیہما ان دونوں میں اسمن گناہ ہے کبیرن بڑا، آپ فرمائیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کی بابت، آپ فرمائیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی بعض سلیم طبیعت ان کو گوارا نہیں کرتی تھی، چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں شراب کے متعلق حکم دیجیے، یہ عقل زائل کرنے والی اور مال ضائع کرنے والی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس پر بعض نے شراب ترک کر دی اور بعض پیتے رہے، کیونکہ اس میں صراحتاً روکا نہیں گیا تھا۔ ایک روز حضرت عبداللہ بن عوف نے بعض احباب کو بلایا اور انہیں شراب پیش کی۔ جب وہ پی کر مست ہو گئے تو شام کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہی میں سے ایک صحابہ نے امامت کرائی اور سورۃ کافرون کی آیت تلاوت شروع کر دی، اور بجائے لا اعبد ما تعبدون کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھا کہ میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو پڑھ گئے۔ تو اس وقت حکم ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو۔ پھر ایک محفل میں جس کا اہتمام عتبان بن مالک نے کیا تھا، جب جام شراب گردش میں تھا تو حاضرین کو خمار چڑھنا شروع ہو گیا، تو لگے اپنے اپنے قبیلوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلا بے ملانے۔ کسی صاحب نے انصار کی ہجوم میں شعر کہے، ایک انصار نے اونٹ کے چبڑے کی ہڈی ان کے سر پر دے ماری اور سر پھوڑ دیا۔ بارگاہ رسالت میں شکایت کی گئی تو حضرت عمر فاروق اعظم نے التجا کی کہ اے اللہ، شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرمائیے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ شراب کی حرمت کا اٹل حکم تھا۔ اس میں تفصیل کا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ اور کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے، وَإِثْمُهُمَا اور ان کا گناہ بھی ہے، اکبر بڑا اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے، مِن نَفْعِهِمَا اور ان کے فائدے سے، يَسْأَلُونَكَ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، مَاذَا يُنْفِقُونَ کہ کیا خرچ کریں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ جو ضرورت سے زیادہ ہو، كَذَلِكَ اسی طرح، يُبَيِّنُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرماتا ہے، لَكُمْ تمہارے لیے، آیاتہ اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اور پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں جو ضرورت سے زیادہ ہو، آپ فرمائیے کہ اور اس طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے حکموں کو تاکہ تم غور و فکر کرو۔ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو یا جس کا خرچ کرنا تمہاری طبیعتوں پر بوجھ نہ ہو۔ ایک شخص نے سونے کا انڈے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری طرف سے یہ صدقہ قبول فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ وہ بار بار اصرار کرتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعراض فرماتے رہے۔ جب وہ باز نہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انڈا اس سے لے کر غصے سے دور پھینک دیا، اور اگر وہ اسے لگ جاتا تو اس کا سر پھوڑ دیتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آتا ہے اور اپنا سارا مال خیرات کر دیتا ہے اور پھر لوگوں سے بھیک مانگنے لگتا ہے، صدقہ تو تب ہے جب احتجاج نہ ہو۔ نیز ان الفاظ سے ان لوگوں کے لیے بھی درست عبرت ہے جن کے پاس بے حساب دولت ہے اور ان کے گردنواں اور پڑوس کے کئی غریب، مسکین اور محتاج زندگی کی اہم ضرورتوں کے لیے بھی ترس رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ زکوٰۃ ادا کر کے اب وہ ہر قسم کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے ہیں، بلکہ ان کی ضرورت سے زیادہ جو سرمایہ ہے اس سے وہ اپنے اسلامی بھائیوں کی ضرور مدد کریں۔ فی الدنیا والآخرۃ دنیا اور آخرت میں، یسألونک اور پوچھتے ہیں آپ سے، عن الیتامی آپ سے یتیموں کے بارے میں، اور پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، قل فرمائیے اصلاح لہم خیر کہ ان سے الگ تھلگ رہنے سے ان کی بھلائی کرنا بہتر ہے،
وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر کاروباری میں تم انہیں ساتھ ملا لو، اخوانکم تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم مفسدہ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے بگاڑنے والوں کو، من المصلح سنوارنے والوں سے، وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَأَعْنَتَکُمْ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنانے کے لیے غور و فکر کرو، یہ ہے مومن کامل کا طریقہ کار۔ وَلَا تَنْكِحُوا اور وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یہاں تک کہ ایمان نہ لے آئے، اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ ایمان نہ لے آئے، والا امتم مؤمنات بے شک مسلمان لونڈی بہتر ہے، من مشرکات بے شک مسلمان لونڈی بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم اگرچہ وہ بہت پسند آئے تمہیں، ولا تنکحوا اور نکاح نہ کر دو، ولا تنکحوا المشرکین اور نکاح نہ کر دیا کرو اپنی عورتوں کا مشرکوں سے، حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، والا عبد مؤمن خیر اور بے شک مومن غلام بہتر ہے، من مشرک آزاد عورت سے، ولو اگر اعجبکم اور اگر وہ تمہیں پسند آئے، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یدعون الی النار جو بلاتے ہیں تمہیں دوزخ کی طرف، واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرۃ اور مغفرت کی طرف، باذنہ اپنی توفیق سے، ویبین اور کھول کر بیان کرتا ہے، آیاتہ اپنی نشانیوں کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ حاصل کرو، یتذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور بے شک مسلمان لونڈی بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے اگرچہ وہ بہت پسند آئے تمہیں، اور نکاح نہ کر دیا کرو اپنی عورتوں کا مشرکوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اور بے شک مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک سے اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں، اور وہ لوگ تو بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنی توفیق سے، اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو لوگوں کے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔